السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدس اسلامک آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو سننے والے ہیں، تو بنا کسی دیر کے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام رچرڈ ہے اور میں پیدائشی طور پر ایک بدھ مت کا ماننے والا ہوں، لیکن اسلام کا مطالعہ بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ مسلمان ہے تو مجھے اس پر فخر محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی کہے کہ وہ عیسائی ہے تو مجھے اس پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی یہی ہے کہ زیادہ اہم اچھا کام ہے یہ نہیں کہ کس کے لیے، کیونکہ آخر میں ہم سب کو خدا کے پاس جانا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے حقوق اسلام میں اتنے کم کیوں رکھے گئے؟ کہ کیا خواتین کی بین المذاہب شادی جائز ہے یا نہیں؟ مردوں کو غیر مذہب میں شادی کی اجازت ہے مگر مسلمان خواتین کو نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اسلام مساوات کی بات کرتا ہے اور اس اقدام سے مساوات نظر نہیں آتی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بدھ مذہب کے ماننے والوں کو بھی اہل کتاب سمجھا جا سکتا ہے؟ I have two questions which is related. First is regards the woman's right. I think about interfaith marriage actually. If from the Quran, correct me if I'm wrong, I think one of the verses is Ma'idah verse 5, where it stated that lawful to you in marriage are actually the believers or the chaste women of the people of the book. So if we were to interpret in that way, it would also suggest or meant to say that actually the women should be allowed to marry the men of the people of the book. So now the contention is, what is the definition of people of the book? ناظرین، رچرڈ کے سوال تو چھوٹے سے تھے مگر اس نے اپنے سوال پوچھنے سے پہلے اس کے دوران اور بعد میں 5 منٹ کی لمبی تقریر کی تھی، جو ہم آپ کو پوری نہیں دکھا رہے کیونکہ اس میں کام کی بات نہیں تھی۔ رچرڈ نے اپنے خیالات کو بیان کیا تھا مگر وہ بھی انتہائی بے سروپا تھے۔ یہ اس کے بعد بھی بولنا چاہتا تھا مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ بدلتے جا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنا سوال ختم کرے اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کرے، جس پر انہوں نے مائک پر آ کر اس کو ٹوک دیا اور کہا کہ میں آپ کے سوال سمجھ چکا ہوں، سوال چند سیکنڈ میں ہو سکتا ہے، کئی منٹ لگے تو یہ تقریر بن جاتی ہے، اور آپ یہاں پر اس وقت تقریر کر کے میرا، اپنا اور یہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کے نہ صرف سوال سمجھ گیا بلکہ آپ نے جو باتیں کی وہ بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اب چپ کر جائیں اور میرے جواب سنیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کا خیال ہے مگر حقیقت نہیں۔ آپ کو اس سے متعلق بھی پوری تشفی کروا کے ہی بھیجوں گا۔ Two questions. Okay, so So let me answer. Okay, I just confirm. You want to ask one more question? No. This I just number one is the women, Muslim women, in light of the truth of the Quran, should be allowed to marry. I understood that. I got the question. No need of repeating. My Okay. memory is, mashallah, very good. Okay, thank you very much. Okay. And before the question, you made a statement. I'll comment after my answer. Before you gave the two questions you asked, you made some statements. I'll comment that after I give the answer to it. Even that I remember. ڈاکٹر ذاکر نائک نے رچرڈ سے کہا کہ تم نے قرآن پاک کا جو حوالہ دیا ہے اس کا پورا ترجمہ ہے کہ آج تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہیں حلال ہے اور تمہارا کھانا انہیں حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان پاک دامن عورتوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جبکہ ان کے مہر انہیں دے دو، ایسے حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوئی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس حوالے سے مسلمان اہل کتاب کی پاکیزہ خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی خاتون سے شادی کرنا جائز ہے مگر میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں اور اس کی وجہ میں بتاؤں گا، مگر پہلے تمہارے مرکزی سوال کا جواب دے دوں اور اس کے بعد اس آیت کو ایک مرتبہ پھر کھول کر بیان کروں گا۔ اور مسلمان خاتون کو اہل کتاب مرد سے شادی کی اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرتا ہے تو عورت اپنا گھر چھوڑ کر مرد کے گھر بستی ہے۔ اگر یہودی اور عیسائی کو دیکھے تو عیسائی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ایک اور پیغمبر پر ایمان لے آؤ اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم مسلمان عیسائیوں کے کسی ایک بھی پیغمبر کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر یقین کرتے ہیں۔ تو جو عیسائی خاتون کسی مسلمان مرد سے بیاہی جائے اس کے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچتی، اس کو صرف ایک اور پیغمبر کو ماننا ہوتا ہے۔ اگر یہودی عورت جو حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک تمام پیغمبروں پر ایمان
ایمان رکھتی ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مزید 2 پیغمبروں پر ایمان لے آئیں، ایک جیزس اور دوسرے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے عقیدے کو بھی ٹھیس نہیں پہنچتی، ان کے عقائد ویسے ہی ہیں، ان کو صرف 2 اور پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان خاتون کسی عیسائی مرد سے شادی کرے تو عیسائی مرد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، حالانکہ بائبل کے مطابق اس کو ماننا چاہیے۔ جب وہ عیسائی مرد کے گھر جائے تو اس کے عقیدے کی توہین کی جائے گی۔ وہ آخری نبی پر یقین رکھتی ہے مگر عیسائی نہیں رکھتا تو اس خاتون کا ایمان خطرے میں ہوگا، اس کو اسلام کی پیروی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب میں اس پر آتا ہوں کہ میں کیوں ان علماء سے اختلاف کرتا ہوں جو مسلمان مرد کی غیر مسلم خاتون سے شادی کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت کہتی ہے کہ اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، مگر قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، اس کا ترجمہ ہے اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی بہتر ہے، گو کہ وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ That you cannot marry an idolatress until she believes. A believing woman, even if she's a born woman, is much better than an idolatress, even if she allows you. She may be a beauty queen. She may be the richest woman in the world. She may be the most beautiful woman in the world. To marry a slave woman who's a believer, who's a Muslimah, is far superior to marry an idolatress, even if she allows you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سورہ مائدہ میں ہی ایک اور جگہ کہا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ جیسس خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو ایک آیت کہتی ہے کہ اہل کتاب کی پاکیزہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، دوسری کہتی ہے کہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو جو یہ کہے کہ جیسس خدا ہے آپ اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ ایک اور آیت ہے جو کہتی ہے کہ کچھ اہل کتاب ہے جو مومن ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ عیسائی ایسے ہیں جو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، تثلیث پر نہیں۔ اکثریت تثلیث پر یقین رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے قرآن پاک نے منع فرمایا۔ سورہ نساء میں لکھا ہے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو، بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو کہ خدا 3 ہے، اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام حوالوں پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان مرد صرف ان غیر مسلم عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں جو شرک نہیں کرتی، جو ایک خدا پر ایمان رکھتی ہیں۔ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ تم اہل کتاب کی کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہو، میں کہتا ہوں کہ نہیں، تم صرف ان اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے ہو جو شرک نہیں کرتی۔ ایک کار تبھی چلتی ہے جب سارے پہیے برابر ہوں، ایک ٹرک کا اور دوسرا سائیکل کا پہیہ، تو کار کیسے چلے گی؟ The majority of the scholars say you can marry any girl from Ahl Kitab. I say no. You can only marry that Ahl Kitab who's a Mu'min. Otherwise, there will be a contradiction. So I believe only those Ahl Kitab, those girls, those women who believe in one God and don't believe Jesus is God. So based on that, I differ. And as I told you, does allow a man to marry a Ahl Kitab who believes in one God, but does not allow the vice versa. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کے اس بیان کی طرف آتا ہوں جس میں آپ نے کہا تھا کہ مسلمان ہونے پر بھی فخر کروں گا اور عیسائی ہونے پر بھی۔ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے، مگر جو علم رکھتا ہے یہ سننے کو اس کو تضاد نظر آئے گا۔ ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عیسائی کہلانا جیزس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو میں عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہوں۔ زیادہ تر عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسائی ہونا جیزس کو نعوذ باللہ خدا ماننا ہے، تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے کوئی کیسے جیزس کو خدا مان سکتا ہے؟ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ جس لمحے کو یہ سوچے کہ جیزس خدا ہیں وہ اسی لمحے مسلمان نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے لفظوں کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی وقت میں آپ کہیں میرے پاس 10 روپے ہیں اور اسی لمحے پھر کہیں کہ میرے پاس 100 روپے ہیں۔ آپ کی بات میں تضاد آ گیا۔ جس پر رچرڈ نے کہا کہ میں جیزس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، جس پر ڈاکٹر صاحب نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچتے ہیں۔ اب اگر خود کو مسلمان کہو گے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہندو ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو مذہب کا ماننے والا، اس کا مطلب ہے جغرافیائی طور پر میں ہندو ہوں، کیونکہ ہندو اس کو کہتے ہیں جو انڈس ویلی میں رہتا ہو۔ I meant the original spirit. I don't believe Jesus is the Son of God. Correct. That means you're not like a normal Christian. Very good. Then if you say you're a Muslim, I can accept you. Very good. That's the reason when you do comparative religion, I'm very careful. When I say I'm a Hindu,
Geographically, I am a Hindu. ڈاکٹر ذاکر نائک نے رچرڈ کو بتایا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور خدا کو ایک ماننا، جس کا مطلب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی تصویر نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا تم ایک خدا پر یقین رکھتے ہو؟ رچرڈ نے جواب دیا، ہاں میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں اور بتوں کی پوجا حرام ہے؟ رچرڈ نے کہا کہ میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو؟ رچرڈ نے کہا کہ اسلام میں انہیں مانا جاتا ہے، میں کچھ حد تک اس پر یقین رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس اخلاص، اگر تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو تو پھر تو تم مسلمان ہو، عقیدے کے لحاظ سے تم مسلمان ہو، چاہے تم اسلام پر عمل نہیں کرتے مگر اپنے ایمان کے حساب سے تم مسلمان ہی ہو۔ رچرڈ کہنے لگا یہی بات تو میں نے شروع میں کی تھی کہ میں مسلمان کہلانا بھی پسند کرتا ہوں اور عیسائی بھی، اور میرا یہ یقین ہے کہ کسی بھی مذہب کو جاننے کے لیے اس کے صحیفوں کو دیکھنا چاہیے۔ What I meant, that is why I take the trouble to go into some background just to clarify that, we have to encourage everyone to go back Correct. to the original spirit and the truth Correct. of all the religious texts. Brother, not the majority of what the followers Very think good, or very believe. good. If Because you the want, majority very good, I agree with you. ڈاکٹر صاحب نے رچرڈ سے پوچھا کہ کیا تم اپنے انہی عقائد کو عربی زبان میں کہنا چاہتے ہو، جس پر رچرڈ نے صاف انکار کیا اور کہنے لگا مجھے کسی مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں، میرا اس مذہب کے ماننے والوں سے اختلاف لازمی ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر معاشرے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کسی مسلمان کو مت دیکھو، قرآن پاک کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، بتوں کی پوجا نہ کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا اسکول میں داخلے کا ٹوکن ہے، پھر آپ اسکول میں پڑھ کر اگلی کلاسوں میں جا سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کیا آپ اسکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں؟ رچرڈ نے کہا کہ قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو مسلمان پیدا کر دیتا، اب اگر کسی کو مسلمان پیدا نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ٹوکا اور بتایا کہ اس کو غلط مت سمجھو، اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو مسلمان پیدا کرتا، یہ اس کے لیے کہا گیا کیونکہ وہ بندوں کا امتحان لے رہا ہے، اگر ہر کوئی مسلمان پیدا ہو اور ہر کوئی سیدھے راستے پر چلے تو پھر امتحان کہاں رہ گیا؟ اس نے سورہ ملک میں فرمایا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ Would you like to admit yourself to the school of Islam? Dr. Zakir Naik, based on verse 48 Ma'idah, I think Allah or God has made it so clear that it is not His will. He said, if I so will, I'll make you a single people, but that's not His plan. So in other words, Allah knows best, and No, that's not His all-knowing plan. does not want... That verse of the Quran, if He wanted, He could have made everyone believe. Then where is the test? If the teacher says, if I want, I can pass everyone, then no one will study. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ رچرڈ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں سکتے، وہ چاہتا تو فرشتوں کو ہی پیدا کرتا، انسانوں کو پیدا نہ کرتا یا پھر ان کو فیصلہ کرنے کی قوت نہ دیتا۔ اگر انسان فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہوئے بھی خدا کی بندگی کریں تو وہ فرشتوں سے بھی افضل کہلائے جائیں گے۔ رچرڈ نے ایک اور سوال کرنا چاہا تو انہوں نے ٹوک دیا اور کہا کہ بھائی پہلے تم نے تقریر کی، پھر ایک سوال کیا اور پھر دوسرا، ابھی میں نے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا اور تم تیسرا بھی کرنے لگے۔ تیسرے سوال کے لیے تمہیں قطار میں دوبارہ لگنا پڑے گا، چاہے یہاں سے سب لوگ چلے جائیں، میں یہاں اکیلا رہوں گا اور تمہارے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ I yet have to answer the second question of yours. But... So don't you want the answer for that? Are the Buddhist Ahle Kitab? I have not answered that. Did you get the answer? Did I answer? Okay, I can understand your standpoint. I have not yet given the answer. How can you understand? Can you read my mind? Great, you are. Sorry, Dr. Zakir Naik. I have not started my answer on Ahle Kitab. Dr. Zakir Naik. ڈاکٹر ذاکر نائک نے رچرڈ کے دوسرے سوال کے جواب دیا اور بتایا کہ بدھ مت کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہنے سے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی کتاب ہو، کوئی وحی ہو، مگر قرآن پاک میں اہل کتاب کا لفظ جب بھی استعمال کیا گیا صرف اور صرف عیسائی اور یہودیوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ پیغمبر ویسے تو بہت سے ہیں مگر جب بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے پیغمبر، اس کا مطلب تھا کہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ اگر آپ زبان کو جانتے ہیں تو آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ویسے تو مسلمان بھی اہل کتاب ہیں مگر قرآن پاک میں اہل کتاب صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا گیا، بہت واضح ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنا کہہ کر رچرڈ کو پیچھے دوبارہ قطار میں بھیجا جو ابھی بھی مزید بولنے کے موڈ میں تھا۔ ساری باتیں مانتے اور جانتے ہوئے بھی اسلام قبول کرنے سے کترا رہا تھا اور بار بار بول کر لوگوں کا وقت بھی ضائع کر رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے قطار میں لگے دوسرے شخص سے کہا کہ وہ اپنا سوال کرے اور پھر اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب بھی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھی ہوگی۔ مزید ہی ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔